قرآن کی ایک سب سے حیرت انگیز کہانی پر بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک نبی اور ایک ویل کی داستان نہیں، بلکہ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے تو امید کہاں سے ملتی ہے۔ یہ کہانی مایوسی، رحمت اور اس حقیقت کی ہے کہ گہرے سے گہری تاریکی بھی ایک سچی دعا سے روشن ہو سکتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے شہر نینوا سے، ایک ایسی جگہ جو نعمتوں سے تو بھری ہوئی تھی لیکن جہاں دل بالکل خالی تھے، اور یہی تضاد، یہی خلا اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر نینوا کا مسئلہ کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جو مادی طور پر جتنا امیر تھا، روحانی طور پر اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ غریب ہوتا جا رہا تھا۔ نینوا، جو آج کے عراق میں دریائے دجلہ کے پاس تھا، اپنے وقت کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ زمین سونا اگل رہی تھی، تجارت عروج پر تھی، اور ان کے محلات آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ بالکل بھول چکے تھے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سچائی کا انکار کر کیوں رہے تھے؟ دیکھیے، ان کی سوچ بڑی عجیب تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اتنی دولت کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے۔ وہ نیک لوگوں کے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان کے جو رہنما تھے، ان کے لیے تو یہ بت پرستی ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی، جس سے سیدھا سیدھا ان کا اپنا فائدہ جڑا تھا۔ اسی ماحول میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی آواز میں یقین تھا اور پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف آ جاؤ۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی نازک موڑ لیتی ہے، جہاں ایک نبی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک دن رات انہیں سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ہر بار ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ تو یہ جدوجہد سالوں پر پھیلی ہوئی تھی، ایک طرف مسلسل دعوت، دوسری طرف سے مسلسل انکار، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب نبی نے مایوس ہو کر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ اللہ کی اجازت سے تھا؟ نہیں، یہ جلد بازی میں اٹھایا گیا ایک قدم تھا، اور اسی ایک قدم نے آنے والی آزمائش کی بنیاد رکھی۔ آئیے اب سمندر کی طرف چلتے ہیں، جہاں نبی کے اس فیصلے کے نتائج ایک ڈرامائی انداز میں سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ماحول بالکل پرسکون ہے، سمندر خاموش ہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس مشکل صورتحال کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ لیکن یہ ایک لمحے کا دھوکہ تھا، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آسمان کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، ہوائیں چیخنے لگتی ہیں، اور سمندر کی لہریں اتنی اونچی اٹھتی ہیں کہ لگتا ہے کشتی کو نگل جائیں گی۔ ملاحوں کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ کشتی پر کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے۔ وہ قرعہ اندازی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی بار نام نکالا جاتا ہے یونس کا۔ انہیں یقین نہیں آتا، وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہی نام۔ تیسری بار بھی صرف ایک ہی نام نکلتا ہے، یونس علیہ السلام۔ اور یہاں ایک نبی کی عظمت نظر آتی ہے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور مکمل اطاعت کے ساتھ خود کو بپھری ہوئی لہروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب کہانی کا یہ حصہ آزمائش کے عروج پر ہے، یعنی ویل کے پیٹ میں غور و فکر اور توبہ کا وہ فیصلہ کن لمحہ۔ جس لمحے وہ پانی میں گرتے ہیں، ایک بہت بڑی مچھلی، ایک ویل، اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیتی ہے۔ اب وہ 3 اندھیروں میں قید ہیں: رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ مکمل تنہائی، مکمل بے بسی کا لمحہ تھا۔ اور اسی گہری، ناقابل تصور تاریکی میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بلند ہوتی ہے۔ اس دعا میں کوئی بہانہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف اپنی غلطی کا خالص اعتراف ہے۔ یہی وہ دعا تھی، یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب کہانی دوہری نجات کی طرف بڑھتی ہے، جو نبی اور ان کی قوم دونوں کے لیے اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 جگہ رحمت نازل ہو رہی تھی۔ دیکھیے، 2 معجزے ایک ساتھ ہو رہے تھے۔
ایک طرف سمندر میں اللہ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے نبی کو بے حفاظت ساحل پر اگل دے، اور دوسری طرف زمین پر نینوا کے لوگ آسمان پر عذاب کے آثار دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں۔ سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور ہر مرد، عورت اور بچہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوتا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم کی اجتماعی توبہ قبول کی جاتی ہے اور ان پر سے ایک طے شدہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ طوفان ٹل جاتا ہے اور پورا شہر بچا لیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر اپنے شہر لوٹتے ہیں تو وہ ایک ناقابل یقین منظر دیکھتے ہیں۔ وہی قوم جو کل تک ان کا مذاق اڑاتی تھی، آج ایمان کی حالت میں ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود انسان کے حالات نہیں بدلتے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تاریکی کا سامنا کرتا ہے، لیکن یہ کہانی ایک بہت بڑی امید دیتی ہے کہ سچے دل سے کی گئی ایک پکار، ایک دعا، ہر اندھیری کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل مسئلہ زندگی کے طوفانوں یا اندھیروں کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم ان اندھیروں میں گھر جاتے ہیں تو ہم مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔